کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئیے آج ہم اوشینز کے خوبصورت سفر پر نکلتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اوشینز میں ڈسکور کی گئی چیزوں کے بارے میں اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی دلچسپ باتیں بتائی جائیں گی، تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیں۔ ہمارے پلینٹ کو بلو پلینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ اوشینز، جو کہ ہمارے اس پلینٹ کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں، جو کہ ارتھ کا 70% حصہ کور کرتے ہیں۔ حالانکہ ارتھ کا بلو دیکھنے کی اصلی وجہ ایٹماسفیئر کا لائٹ سکیٹرنگ ایفیکٹ بھی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوشنز کی وجہ سے ارتھ بلو دکھائی دیتی ہے، اور یہ اوشن ہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پلینٹ لیکوڈ واٹر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہماری ارتھ کا لگ بھگ 97% پانی انہی اوشنز میں موجود ہے، جو کہ ایریا میں لگ بھگ 1.35 بلین کیوبک کلومیٹرز ہے، اور اتنے سارے پانی میں صرف لگ بھگ 2.5 سے 3% پانی ہی فریش واٹر ہوتا ہے، مطلب جو کہ پینے لائق ہوتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیں کہ پینے لائق پانی کتنا ہے، اور پینے لائق پانی کا بڑا حصہ ان گلیشیئرز اور آئس کیپس میں موجود ہوتا ہے۔ گراؤنڈ واٹر، لیکس، ریورز وغیرہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے ان اوشنز کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ سائنٹسٹس کے لیے بھی، اور یہ بھی ایک چونکانے کی بات ہے کہ ان اوشنز کا 5% ہی ابھی تک ایکسپلور ہو پایا ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ ان اوشنز یعنی سمندروں میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اوشنز میں کئی انوکھے اور عجیب کریچرز ہوتے ہیں، جیسے کہ بلو ویل، گریٹ وائٹ شارک، جائنٹ سکوئڈ، اور چھوٹے کریچرز بھی بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ ہے جیلی فش، کرل، پلانکٹن اور سی ہارس۔ ہر ایک کی اپنی یونیکنیس ہوتی ہے۔ اوشنز میں ان کا ایک خوبصورت ایکو سسٹم بنتا ہے۔ بلو ویل دنیا میں پائے جانے والی سب سے بڑے سائز کی مخلوق میں نمبر 1 پر ہے۔ اتنے بڑے کریچر کے کھانے پینے کا نظام کسی انسان کے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں ویلز کو روز پیٹ بھر کر کون کھلاتا ہے، اور باقی چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی کبھی بھوکی نہیں رہتی۔ ان سب کو جینے کے لیے ہر ضروری چیز وہی پرووائڈ کراتا ہے، جس کا صفاتی نام رزاق ہے۔ ان سمندر کے اندر مانو ایک الگ ہی دنیا بستی ہے۔ یہاں پر ایسے عجیب و غریب جیو ملتے ہیں جنہیں حال ہی میں ڈسکور کیا جا رہا ہے، اور ابھی بھی یہ ڈسکوری جاری ہے۔ کئی جگہ پر تو سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی قدیم سلطنتیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ ان اوشنز میں سلفائڈ اور کاپر، کوبالٹ اور زنک جیسے منرلز کے بھنڈار پائے جاتے ہیں، اور ان سمندروں میں سونے چاندی کے خزانے بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ سفر کے دوران اکثر ڈوب جایا کرتے تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ارتھ پر یہ پانی یعنی اوشنز کہاں سے آئے۔ ویسے تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ ارتھ ایک ہوم پلینٹ ہے انسانوں کے لیے، تو اتنی بڑی کائنات بنانے والے کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ اس ارتھ پر پانی نہ پیدا کر سکے، اور یہی پانی تو انسانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہونے والی تھی۔ اللہ نے اس ارتھ پر پانی پیدا کرنے کے سبب بنائے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ایپیسوڈ نمبر 2 میں بتایا تھا کہ شروع میں ارتھ جب ایک آگ کا گولا تھی، اس کو کئی سال لگے ٹھنڈا ہونے میں، اور جب یہ ارتھ 212 فahrenheit ڈگری تک ٹھنڈی نہیں ہو گئی، تب تک یہ سارا پانی گیس کی فارم میں موجود رہا۔ اس نے ایٹماسفیئر میں گیس کی فارم میں رہنے کے بعد بارش کا روپ لے لیا، اور ہزاروں سال تک ارتھ پر بارش ہوتی رہی۔ اس بارش نے ارتھ کے بیسنز یعنی بڑے بڑے گڈھوں کو بھر دیا، اور یہ بیسنز ہی آج اوشن کہلاتے ہیں۔ اور ارتھ کی گریویٹی فورس نے پانی کو ارتھ سے کبھی الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان اوشنز کی وجہ سے ہمیں ارتھ کے وہ بڑے بڑے گڈھے دکھائی نہیں دیتے، اور ارتھ گول دکھائی دیتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید جانکاری کے لیے سیکنڈ پارٹ دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔